ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسکول جاؤ، پڑھائی کرو اور بڑے ہو کر کے جاب لو، گھر بناؤ اور سیٹل ہو جاؤ۔ اور اسکولس کے اندر بھی اسی طرح سے ہی جاب مائنڈ سیٹ پر ہی کام کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹیک ریولیوشن کے بعد، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد، دنیا کے اندر آنے والے وقت میں 90% سے بھی زیادہ جابس ریپلیس ہو جائیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو۔ لیکن دوسری طرف اسی ٹیک ریولیوشن کے سبب بزنس مائنڈ سیٹ رکھنے والوں کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہونے والی ہیں۔ اس کے لیے میں ایگزامپل دوں گا کہ اے آئی بیسڈ چیٹ جی پی ٹی جیسے انٹروڈیوس ہوا، وہاں پر پرومپٹ دینے میں لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی سے کسی بھی طرح کا کنٹینٹ کریٹ کروانے کے لیے اس کو ایک پراپر پرومپٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ آپ کو صحیح کنٹینٹ پرووائڈ کرے گی۔ لوگوں کو یہ پرومپٹ دینا نہیں آ رہا تھا، اور اسی پرابلم کو لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا اور اس کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ کے کورسز تیار کیے اور لوگوں کو بھیجنا شروع کیے۔ تو یہ ایک بزنس کریٹ ہو گیا اس پرابلم کے سبب، یعنی کہ جیسے ہی نیو ایک ریولیوشن آیا، جس سبب جو جاب مائنڈ سیٹ رکھنے والے تھے ان کو پرابلم آنے لگی کہ ان کی جابس ریپلیس ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ہوں گی، لیکن جس کے پاس بزنس مائنڈ سیٹ تھا اس کے لیے اپرچونیٹیز کھلنے لگیں، کیونکہ جس کے پاس بزنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کا سالوشن دینا پروڈکٹ کی شکل میں یا سروس کی شکل میں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں پیسے کے لحاظ سے، ان کے پاس ایسی کون سی فائنینشیل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، چاہے اسپورٹس کی ورڈ سے ہوں، فلم انڈسٹری کی ورڈ سے ہوں، ان کے پاس ایک دم سے بہت پیسہ آ جاتا ہے اور کچھ سالوں کے اندر بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اٹ از آل بیکاز آف لیک آف فائنینشیل انٹیلیجنس۔ آج میں فائنینشیل انٹیلیجنس پہ بات کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دنیا کے اندر 3 طرح کے طریقے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے۔ وہ ایک ہوتا ہے ارنڈ انکم، دوسرا ہوتا ہے پورٹ فولیو انکم، تیسرا ہوتا ہے پیسو انکم۔ ارنڈ انکم اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جاب کی اور اس سے پیسہ آیا، آپ کو انکم ہوئی اور آپ سروائیو کر رہے ہیں۔ دوسرا پورٹ فولیو انکم ہوتی ہے، جس سے کہ آپ نے کوئی گھر خریدا یا کوئی پلاٹ خریدا اور اس کو کچھ ٹائم کے بعد 20% کے منافع پر بیچ دیا، یہ انکم ہو گئی، 20% آپ کو منافع ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے پیسو انکم، جہاں پہ آپ کو پیسیولی پیسہ آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلیٹ فارم کریٹ کر دیا، پلیٹ فارم کے تھرو سروس دے رہے ہیں جہاں پر آپ نے ملازمین رکھے اور ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہیں، آپ خود کام نہیں کر رہے ہیں، وہ سروس دے رہے ہیں ملازمین اور آپ کو پیسہ اس سے منافع کی شکل میں آ رہا ہے، جسے پیسو انکم کہا جاتا ہے۔ مینس دیٹ لیٹ منی ورک فار یو، یہاں پر آپ کے لیے منی کام کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے اور پیسو انکم کریٹ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا کہ آپ نے کوئی گھر لیا، انویسٹ کر کے ریئل اسٹیٹ لی یا گھر لیا، وہاں پر وہ رینٹ پر دے دیا اور منتھ کے اینڈ پر آپ کو رینٹ آ رہا ہے، وہ بھی پیسو انکم، جہاں پہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ یہ سارے پیسے طریقے کمانے کے، ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ جانتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول کیش فلو۔ اگر یہ آپ نہیں جانتے کیش فلو یعنی کہ پیسہ جو کیش ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے، تب پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور فائنینشیل انٹیلیجنس کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے کہ دی ایبلٹی ٹو کنٹرول کیش فلو، کہ جو آپ کے پاس کیش پیسہ آ رہا ہے اس کو آپ کنٹرول کس طرح سے کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس جو کیش آ رہا ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جس سے آپ کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، اور یہاں آپ خرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جس سے آپ کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پیسہ لگا کر کے گاڑی خریدی، کار خریدی، جس کے لیے مینٹیننس ہوتی ہے، فیول اور پارکنگ کے لیے آپ کی جیب سے پیسہ جائے گا، تو یہ آپ کی لائبلٹیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گاڑی خریدی، اس کو ٹیکسی کے طور پر چلایا اور آپ کو رینٹ ملتا رہا اس سے، یعنی کہ آپ کی جیب پہ پیسہ آ رہا ہے، تو یہ آپ کا ایسٹ ہو گیا کہ آپ کا یہ کنٹرول ہو کہ آپ کی جو کیش ہے اس کا فلو کس طرف ہے، آپ کی جیب کی طرف ہے یا آپ کی جیب سے باہر جا رہا ہے۔
تو اسے ہی فائنینشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. جو آگے بہت زیادہ نکل جاتے ہیں لوگ، وہ جانتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول کیش فلو، کہ کہاں پر ہم نے خرچ کرنا ہے کہ جہاں سے ہمیں پیسہ بعد میں آتا رہے ہماری جیب میں، نہ کہ ہماری جیب سے جاتا رہے. جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں لائبلٹیز کے اوپر، وہ گھر خرید رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہوتے ہیں، برانڈڈ کپڑے، جوتے، اور ٹورزم پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا وہ لائبلٹیز پر پیسہ خرچ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، ان کی جیب سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے، ایسی چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس فائنینشیل انٹیلیجنس نہ ہونے کے سبب یہ اس طرح کا کرائسس بعد میں فیس کرنا پڑتا ہے. دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کنزیومر ہوتے ہیں، دوسرے پروڈیوسر ہوتے ہیں. کنزیومرز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان گورنمنٹس کو ان کو تنخواہ دینی پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف جو پروڈیوسر ہوتے ہیں، دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو جاب بٹ دے کریٹ جاب. جو ذمہ داری ہے گورنمنٹس کی کہ جابس کریٹ کرے، لوگوں کے لیے روزگار کریٹ کرے، لیکن یہ جو انٹرپرینور جو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یہ جابس کو کریٹ کرتے ہیں. یہ گورنمنٹس کا، یہ اسٹیٹس کا اثاثہ ہوتے ہیں یہ لوگ، اور گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان پرووائڈ کرنا. یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، لوگوں کی یہ ضرورت ہوتی ہے، یہ ضرورت کو فلفل کرتے ہیں. جو ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹس کی، تو یہ گورنمنٹس کسی اسٹیٹ کا اثاثہ ہوتے ہیں جو بزنس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، جو کچھ پروڈیوس کرتے ہیں نہ کہ کنزیوم کرتے ہیں اور گورنمنٹس کے اوپر بوجھ بنتے ہیں. تو فائنینشیل ایجوکیشن کا صرف یہ مطلب نہیں کہ خود کے لیے فائنانس کریٹ کرنا، بلکہ اور لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر کے ان کے لیے فائنینشیل اپرچونیٹیز کریٹ کرنا، اور گورنمنٹس کے لیے بھی فائنینشیل فیلڈ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا. میں اس کو ختم کروں گا آخر میں حدیث پاک کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر روزگار رزق کے 10 حصے اتارے، جس میں سے 9 حصے رزق کے کاروبار میں رکھے اور ایک حصہ نوکری میں رکھا. ناؤ دا چوائس از یورس. تھینک یو ویری مچ.